الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. سامعین کرام، حاضرین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین کرام، آج ہم علم غیب پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ پڑھیں گے کہ ان کا علم غیب پر کیا عقیدہ تھا. اور اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ علم غیب کس چیز کو کہا جاتا ہے، علم غیب ہے کیا. تو علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں جن کو بندے عادی طور پر اپنی عقل اور اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکیں. علم غیب ان باتوں کو کہتے ہیں جن کو بندہ عادی طور پر اپنی عقل اور اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، اسے جاننے کے لیے مندرجہ ذیل احادیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ پاک میرا پڑھنا، آپ کا سننا اور میرا حق بیان کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانوں پر جہنم میں پہنچ گئے. جس نے اس بات کو یاد کیا اس نے یاد کیا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق سے مغرب تک زمین کا تمام حصہ دیکھ لیا، اور عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کہ زمین میرے لیے سمیٹی گئی. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوہ احد پر چڑھے تو وہ ان کے ساتھ ہلا. حضور نے ٹھوکر مار کر فرمایا، احد ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مدینہ منورہ کے انصار سے مکہ معظمہ میں فرمایا، میری زندگی وہاں ہے جہاں تم لوگوں کی زندگی ہے، اور میری وفات وہاں ہے جہاں تمہیں انتقال کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جب میدان بدر میں اترے تو فرمایا، یہ فلاں کے ڈیر ہونے کی جگہ ہے، اور دستے مبارک زمین پر رکھتے ہوئے بتایا کہ یہاں اور یہاں فلاں ڈیر ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک رکھنے کی جگہ سے کوئی ادھر ادھر نہ ہوا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا، کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے میری والدہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا سے نے احادیث بیان کی. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو کر گزری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حاملہ ہے اور تیرے پیٹ میں لڑکا ہے، جب وہ پیدا ہوا تو اسے میرے پاس لانا. حضرت ام الفضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حمل کہاں سے آیا؟ حالانکہ قریش نے قسمیں کھا لی ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے. فرمایا، بات وہی ہے جو ہم نے تم سے ارشاد فرمائی.
ام الفضل نے کہا جب لڑکا پیدا ہوا میں خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور فرمایا خلفاء کے باپ کو لے جا۔ میں نے حضرت عباس سے حضور کا ارشاد بیان کیا، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ام الفضل نے ایسا کہا۔ فرمایا بات وہی ہے جو ہم نے ان سے کہی، یہ خلیفوں کا باب ہے، یہاں تک کہ ان میں سے صفاح ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سے مہدی ہوگا۔ ان احادیث کریمہ میں بتائیے کہ جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی خبر دینا، مشرق سے مغرب تک زمین کے سارے حصے کو دیکھنا، بہت پہلے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے شہید ہونے کی خبر دینا، یہ فرمانا کہ میری وفات وہی ہوگی مدینہ طیبہ میں جہاں انصار کی وفات ہوگی، میدان بدر میں ایک دن پہلے بتا دینا کہ یہاں فلاں بچھاڑا جائے گا اور یہاں فلاں ڈھیر ہوگا، خیبر میں یہ فرمانا کہ میں کل جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، اور ام الفضل کے حاملہ ہونے، پھر اس کے بچے کے ابو الخلفاء ہونے، یہاں تک کہ اس کی نسل سے صفاح اور مہدی کے ہونے کی اطلاع دینا، سب غیب کی خبریں ہیں جن سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آگاہ فرمایا۔ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم کو علم غیب ہے، ورنہ ان باتوں کو اپنی زبان اقدس، زبان مبارک پر ہرگز نہیں لاتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بھئی آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہو حضور پہ اعتراضات کرنے والے؟ جنت، دوزخ، لوح و قلم، اللہ تبارک و تعالی کی خبر کس نے دی آپ کو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو دی ہے نا، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک قیامت کی نشانیاں بتا دی آپ کو، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ او بھائی اپنے دماغ کو ٹھیک کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم غیب ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔